میں آپ سے اللہ کے بھروسے پر دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ 40 دن یہ عمل کر کے دیکھ زندگی میں انقلاب آ جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے زندگی کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی. ہر روز صبح کو فجر کے بعد، فجر کی نماز کے بعد چند منٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ دعا کر لیں کہ یا اللہ میرا دن آج شروع ہو رہا ہے اور اس دن میں میری پتہ نہیں میرا آخری دن بھی ہو سکتا ہے. آج کل کسی کا پتہ ہے کہ کب تک زندہ رہے گا؟ ہو سکتا ہے آخری دن ہو یا اور بھی آپ نے مزید مہلت دی ہوئی ہو، لیکن آج میں دن شروع کر رہا ہوں تو میں اس عہد کے ساتھ شروع کر رہا ہوں کہ جو کام کروں گا اے اللہ آپ کی رضا کے لیے، یہاں تک کہ کھانا بھی کھاؤں گا تو آپ کی رضا کے لیے، اگر اپنے بیوی بچوں سے اور اپنے گھر والوں سے بات چیت کروں گا آپ کی رضا کے لیے، اگر میں سوؤں گا تو میرا سونا بھی آپ کے لیے ہوگا. یعنی اس لیے ہوگا کہ اس سونے کے ذریعے مجھے قوت حاصل ہو اور میں قوت حاصل ہو کر آپ کی عبادت زیادہ سے زیادہ انجام دے سکوں. اس نیت کے ساتھ کروں گا ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہوگا. اور یہ پہلے تو عہد کر لو اور پھر ساتھ میں دعا کر لو. دعا یہ کر لو کہ یا اللہ میں نے عہد تو کر لیا لیکن میں اس عہد پر خود اپنی طاقت سے قائم نہیں رہ سکتا جب تک آپ کی توفیق شامل حال ہے. تو اے اللہ اس عہد کے ساتھ میں آپ سے دعا بھی مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے مخلص بندوں میں شامل فرما لے، میرے ہر عمل کو اپنی رضا جوئی کے لیے کر لے، میری ساری زندگی کو اپنی رضا کامل کے مطابق بنا دے. یہ دعا کر لو صبح سویرے. اور رات کو سوتے وقت پھر سونے سے پہلے ایک مرتبہ جائزہ لے لو کہ آج میں نے زندگی میں اپنے دن میں کیا کیا کام کیے تھے اور وہ کیسے کیسے انجام دیے گئے، اس میں کتنا اخلاص تھا، اس میں کتنی رضا جوئی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی. جہاں نافرمانی تو نہیں کی میں نے کوئی، اگر نافرمانی کی ہے تو اے اللہ مجھے اپنی رحمت سے اس کو معاف فرما دے. میں توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں اور اس بات کا ارادہ کرتا ہوں کہ جب کل دوبارہ دن شروع ہوگا تو دوبارہ اسے وہی عہد کروں گا، دوبارہ بھی آپ سے وہی توفیق مانگوں گا. یہ صبح کے 5 منٹ اور رات کے 5 منٹ ہیں تو بڑے آسان، کوئی مشکل نہیں، کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا، کوئی محنت نہیں جاتی، کوئی سفر نہیں کرنا پڑتا، لیکن کر لے آدمی. شیطان یہ کہتا ہے کہ بات تو بڑی اچھی ہے اور مختصر بھی ہے لیکن ٹھیک ہے میں کل سے شروع کروں گا. اب کل جو ہے وہ پھر آتی نہیں، آدمی غفلت کا شکار ہو جائے. لیکن میں آپ سے اللہ کے بھروسے پر دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ 40 دن یہ عمل کر کے دیکھ زندگی میں انقلاب آ جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے زندگی کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی. ہر انسان اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں داخل ہو رہا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں سے خارج ہو رہا ہوتا ہے. آدمی گھر میں داخل ہوا تو اس وقت بھی اس کو عافیت چاہیے، خیریت چاہیے، اچھائی چاہیے کہ جب گھر میں داخل ہو تو منظر اچھا نظر آئے، میرے گھر والے خوش خرم ہوں، عافیت سے ہوں. یہ چاہیے نہیں چاہیے جب آدمی گھر میں داخل ہو رہا ہو. جب گھر سے نکل رہا ہو اس وقت بھی اس کو عافیت چاہیے کہ نکلنے کے جب میں نکلوں جس کام کے لیے نکل رہا ہوں تو وہ اچھائی کے ساتھ نکلوں، نکلنے میں بھی آسانی ہو، دشواری نہ ہو، جس مقصد کے لیے نکل رہا ہوں اس میں کامیابی ہو. اگر آدمی کہیں ملازم ہے اور اپنی ملازمت کی جگہ پر داخل ہو رہا ہے تو وہاں پر بھی اس کو ضرورت ہے اس بات کی کہ جب داخل ہو تو اچھائی کے ساتھ داخل ہو، یعنی اس کا ماحول درست ہو، اس کے لیے جو کام ہیں، اس کے فرائض منصبی ہیں وہ ٹھیک طریقے سے بجا لائے، اس کی ضرورت ہے. جب نکل رہا ہے دفتر سے تو اس وقت بھی اس کو ضرورت ہے. مدرسے میں داخل ہو رہا ہے پڑھنے کے لیے، اسکول میں داخل ہو رہا ہے، کالج میں داخل ہو رہا ہے پڑھنے کے لیے، تو اس کو ضرورت ہے کہ میں جب داخل ہوں تو داخل ہونے کے بعد ایک تو داخلہ میرا آسان ہو جائے،
صحیح طریق پر جاؤں، صحیح وقت پہ جاؤں، اور جس مقصد کے لیے جا رہا ہوں پڑھائی، اس میں کامیابی ہو، اچھی طرح بات سمجھ میں آئے، یاد رہے، نکلے تو وہ بھی اچھائی کے ساتھ اس کو چاہیے کہ نکلے۔ ہسپتال میں داخل ہو رہا ہے علاج کے لیے، تو کیا چاہیے کہ اچھائی کے ساتھ داخل ہو، کوئی اچھا ڈاکٹر مل جائے، اچھا معالج مل جائے، اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالی صحیح دوا ڈال دے، اور صحیح دوا ڈال کر وہ میرے لیے مؤثر بھی ہو جائے، مفید بھی ہو جائے۔ نکلوں تو وہاں سے صحت یاب ہو کر نکلوں۔ تو غرض آدمی اگر غور کرے تو اپنی شب و روز کی زندگی میں کہیں نہ کہیں سے داخل ہو رہا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں داخل ہو رہا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں نکل رہا ہوتا ہے۔ تو ایک ایسی عام اور جامع دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تلقین فرما دی کہ جب بھی کسی چیز میں داخل ہو رہے ہو تو یہ دعا مانگ لیا کرو، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اللہ کے بھروسے پر دعوے کے ساتھ کہتا ہوں زندگی میں انقلاب آ جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے زندگی کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی۔ کوئی مشکل نہیں، کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا، کوئی محنت نہیں جاتی، کوئی صبر نہیں کرنا پڑتا، لیکن کر لیا آدمی شیطان یہ کہتا ہے کہ بات تو بڑی اچھی ہے اور مختصر بھی ہے، لیکن ٹھیک ہے بھائی کل سے شروع کروں گا۔ اب کل جو ہے وہ پھر آتی نہیں، آدمی غفلت کا شکار ہو جائے۔ لیکن میں آپ سے اللہ کے بھروسے پر دعوے کے ساتھ کہتا ہوں زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ جب بھی کسی چیز میں داخل ہو رہے ہو تو یہ دعا مانگ لیا کرو، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے زندگی کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی۔ کوئی مشکل نہیں، کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا، کوئی محنت نہیں جاتی، کوئی صبر نہیں کرنا پڑتا۔ آدمی شیطان یہ کہتا ہے کہ بات تو بڑی اچھی ہے اور مختصر بھی ہے، لیکن ٹھیک ہے بھائی کل سے شروع کروں گا۔ اب کل جو ہے وہ پھر آتی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ پیر السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ کو کہ شیخ مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ کیا بیان فرما رہے تھے۔